خداوند کی حمد کرو۔ اے خداوند کے بندو، حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو اب سے ابد تک۔ خداوند کا نام مبارک ہو، آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد کرو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے۔ وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے امراء کے ساتھ، یعنی اپنی قوم کے امراء کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ سلام آپ سب کو، پیار بھرا سلام، بڑی دعاؤں کے ساتھ سلام، سلامتی ہو آپ کی، شیلوم۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، وہ برکت بخشے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ بہت دفعہ ہمیں اپنی ضرورت کا علم نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا کہ حقیقت میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں، مجھے یہ اس نے موقع بخشا آج پھر کہ خدا کے کلام کی روشنی میں کچھ ایسی باتوں کا ذکر کروں جن کی مجھے ضرورت ہے، اور خدا کا رحم ہر سننے والے پر ہوا تو وہ پہچان سکے گا کہ ان باتوں کی ضرورت انہیں بھی ہے۔ خدا آپ کو برکت بخشے، خدا مجھ پر رحم کرتا رہے۔ خداوند کے بندو، بھائیوں بہنوں، بندہ وہ ہے جو اس کے پیار میں بندھ گیا ہے۔ یہ غلامی نہیں ہے، یہ رضاکارانہ ہے۔ اپنی خوشی سے کوئی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر کے یہ کہے کہ اے خداوند تو نے مجھ سے محبت رکھی، تو میرا خالق ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میری بھلائی اسی میں ہے کہ تیرے قریب رہوں، تیرے نزدیک رہوں، سو میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ وہ ہے خدا کا بندہ۔ یہ پیار کا رشتہ ہے، مجبوری نہیں، غلامی نہیں، بلکہ یہ تو بہت ہی پیارا رشتہ ہے خدا کے ساتھ۔ خدا کے بندو، پیاری بھائیوں، پیاری بہنوں،
خدا کا کلام سنو. تمام دنیا میں ہر جگہ خداوند یسوع مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے دل میں پیار ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا آپ کے لیے، آپ کا انتظار ہے. ایسی کیا بات ہے خداوند یسوع مسیح میں؟ آخر انسان کو اس کی کیا ضرورت ہے، اور کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام دنیا میں اس بات کی بشارت دی جائے، منادی کی جائے. مسیح یسوع کیوں اس کی منادی کی جائے؟ کیوں لوگ گواہی دے رہے ہیں؟ کیوں دکھ اٹھا رہے ہیں؟ موت کی گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، لیکن یہ منادی نہیں رک رہی. ایسی کیا بات ہے اس میں؟ ایسی کیا ضرورت ہے اس کی کہ خدا اس کو قائم رکھتا ہے 2000 برس سے؟ جاری ہے، جاری رہے گی. یہ کیا بات ہے؟ خداوند یسوع مسیح کیوں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج خدا کے کلام کی روشنی میں کچھ باتوں کا ذکر کروں گا. وہ کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ صاحب ہم نے مان لیا کہ ایسا ہونا چاہیے تو یہ وہ یسوع مسیح میں ہے سب کچھ. ہے بھی کہ نہیں؟ خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی تصدیق خدا نے کی ہے، اس کا دعویٰ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے. اور تمام دنیا میں وہ لوگ جن کو اس کا تجربہ ہوا ہے گواہی دے رہے ہیں. ان کی گواہی میں خدا کی محبت ہے، زندہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت ہے، اور تمام دنیا کے لیے دعوت ہے. اس کے بارے میں کچھ باتیں سب کہاں کچھ. تین باتیں خاص طور پر ہیں، یہ عنوان ہیں، اور ان کے ماتحت بہت سی باتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں، یاد دلائی جائیں گی. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسیحی کہلاتے ہیں، مسیحی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن چونکہ وہ خدا کے کلام کے ساتھ ان کا ایسا لگتا ہے، ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن جیسے پڑھتے نہیں ہیں. بہت کم ہیں جنہوں نے جو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو پڑھا ہے، شروع سے لے کر آخر تک پڑھا ہے اور پڑھتا جا رہا ہوں. اور جتنا زیادہ پڑھ رہا ہوں، جتنا زیادہ پڑھ رہی ہوں، اتنا ہی زیادہ بھوک بڑھ رہی ہے. خدا کرے وہ جو پڑھ رہے ہیں انہیں بھی برکت ملے. جنہوں نے کبھی نہیں پڑھا پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ جن باتوں کا میں ذکر کروں گا کلام میں ان کی تصدیق ہے. یہ کلام میں ایسا لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کوئی ایسی کہ جوش میں آ کے بڑی بڑی باتیں ہم کہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں تو حلیمی اور فروتنی سے خدا کے اس دعوے کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر ہم نے پڑھا کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے. اور جو باتیں یہاں بتائی گئی ہیں، خدا کے خادم، خدا کے بندے نبی داؤد کی زبانی وہ باتیں لکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، وہی باتیں ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں. تو کم از کم 3 ایسے عنوان ابھرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ تمام دنیا کے لیے خدا کی محبت کا اظہار ہے. اور یہ کہنا کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے، یہ 113 زبور ہے، خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے. اتنی باتیں خدا کے بارے میں خدا کے کلام میں بتائی گئی ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے خدا ہیں جن کو ہم خدا سمجھتے ہیں، لیکن یہ باتیں وہاں نہیں ملیں گی آپ کو.
اور ڈھونڈنے والے ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ انسان کے روح کی بھوک ہے یہ خدا کی محبت جو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ تمام دنیا کے لیے خدا کی محبت کا اظہار ہے، ظاہر ہوئی ہے خدا کی محبت۔ خدا محبت ہے اور وہ ظاہر ہوئی ہے اس کلام میں جو تھا، جو ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ وہ کلام جو ظاہر ہوا ہے جسم میں، اس میں یہ خدا کی تمام محبتوں کا، خدا کی اس عجیب محبت کا مظاہرہ ہے۔ اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ تو یہ تین عنوان ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ خداوند یسوع ہی تمام دنیا کے لیے خدا کی اس عجیب محبت کا اظہار ہے جس کی مثال کہیں اور ہے نہیں۔ دوسرا عنوان ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے۔ جیسے ہم نے زبور میں پڑھا تھا، سب کچھ اسی کا تو ہے، اسی نے تو بنایا ہے، اور وہی اختیار ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اس نے کہا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ تو جہاں خداوند یسوع خدا کی محبت کا اظہار ہے، وہاں یہ بھی بات حیرت انگیز ہے کہ وہ با اختیار ہے۔ اس کے پاس ہے اختیار جو کسی انسان کے پاس نہیں ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ وہی زندہ خداوند ہے اور مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے مگر دینے کو تیار نہیں ہے، نہیں، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے اور دنیا کے ہر انسان کے لیے۔ تو یہ تین باتیں ہیں جو ہم دیکھیں گے خدا کے کلام کے مطابق۔ تو سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ کیوں؟ خداوند یسوع مسیح، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ کیوں؟ دیکھو خدا کے کلام میں لکھا ہوا یوحنا کی انجیل کا 3 باب ہے اور اس کی 16ویں آیت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری انجیل ہے اسی کے اندر۔ خوشخبری، مسیحی خوشخبری اس آیت میں ہے۔ بہت لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں۔ لکھا ہے خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی، خدا نے۔ یہ بڑی عجیب بات خدا کے بارے میں کہیں گے، بہت لوگ نہیں مانتے یہ کہ خدا محبت ہو سکتا ہے۔ خدا رحیم ہے، کریم ہے، ساری کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ اسی میں ہیں، لیکن یہ کہنا کہ خدا محبت ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ ہے۔ یہی تو وہ بات ہے، ہمارے خدا کی مانند کون ہے؟ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے؟ محبت کے اعتبار سے بات کی جائے محبت کی، تو خدا کے سوا کون ایسا ہے جس کی محبت خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی اور وہ بے مثال ہے، بے حد ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی اور اس کو ظاہر کیا کیسے؟ کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ روحانی طور پر اس کا رشتہ ہے۔ بیٹے سے مراد یہ نہیں ہے، باپ سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کا جسمانی تعلق ہوا کسی کے ساتھ تو وہ پیدا ہوا، ہرگز نہیں۔ کوئی مسیحی ایسا نہیں مانتا، شیطان بھی ایسا نہیں مانتا، اسے بھی معلوم ہے حقیقت ایسے نہیں ہے۔ جان سے محبت رکھی۔ ایک اور بات بتائی گئی، سب بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع کیوں، اور کوئی کیوں نہیں، خداوند یسوع کیوں۔ دیکھیں اعمال کی کتاب میں دیکھیے، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگرد وہ بات کہتے جا رہے تھے جو ان کے لیے بہت ہی خوفناک تھی۔ اسی کی وجہ سے وہ ستائے جاتے تھے، اسی کی وجہ سے انہیں زندہ پکڑ پکڑ کے شیروں کے سامنے پھینکا جاتا تھا، زندہ جلائے جاتے تھے۔ کیا بات تھی جو وہ کہہ رہے تھے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں؟ 2000 برس سے تمام دنیا میں یہ آواز گونج رہی ہے
کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ نجات کی بخشش جو خدا کی محبت کا انعام ہے، اگر حاصل کرنا ہے تو وہ یسوع کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے لے لے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے۔ تو دیکھو پہلی بات کہ وہ خداوند یسوع مسیح خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ تو ہم نے دیکھا خدا نے جہان سے محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تجربے کی بنا پر خدا کا بندہ پولوس جو اس کا دشمن ہوا کرتا تھا، کبھی کہتا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مارا گیا ہمارے لیے۔ ہلاکت سے بچانے کے لیے خدا نے اپنی محبت کا ہاتھ بڑھایا ہے، اور وہ ہاتھ نظر آیا ہے، اسے چھوا جا سکا۔ اس نے جس پر وہ ہاتھ رکھ دیا وہ بچ گیا۔ وہ زندہ خداوند ہے، اس کا نام یسوع ہے، وہی نام بخشا گیا ہے، وہی ہے جس میں خدا نے کام کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا کلام کہہ رہا۔ ذرا دیکھیے متی کی انجیل میں اس کا 28واں باب ہے، اور یہ اس نے اس وقت کہی ہے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے، کیونکہ شاگرد دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کی فتح ہے۔ 28واں باب ہے متی کی انجیل کا، اور اس میں یہ دیکھیے یسوع مسیح نے ان سے چاہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ یہ 18ویں آیت ہے 28ویں باب کی۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تھا تو زمین کا سارا اختیار اسے دیا تھا۔ دنیا میں کوئی آدمی اس کے بعد اتنا دولت مند نہیں ہوا جتنا خدا نے آدم کو دولت مند بنایا تھا۔ سب کچھ بنا کے اس کے سپرد کر دیا تھا، اور جب اس نے خداوند سے ہاتھ چھڑا کے آزاد ہونا چاہا تو سب کچھ جاتا رہا۔ اس کے بعد سے وہ ننگا ہے، محتاج ہے، مجبور اور لاچار ہے، اور موت کے منہ میں ہے، جیسے موت چبا رہی ہے اسے۔ یہ حال ہے۔ لیکن یہ وہ ہے جو شروع آسمان سے کرتا ہے۔ آدم کے پاس آسمان کا اختیار نہیں تھا، زمین کا اختیار تھا، اور زمین پر اختیار کرنے والے بہت ہوئے، نمرود سے شروع کر کے آج بھی دنیا میں لوگ ہیں، مرے جا رہے ہیں۔ طاقت ہونی چاہیے، میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے ساری طاقت، لیکن ہے کسی کے پاس یہ طاقت؟ وہ کہتا ہے صرف خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع، کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ ایک اور بات اس کی جو خدا کے کلام ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ہے جس نے کہا ہے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ اس کی پاکیزگی، وہ پاک ہے اس لیے وہ گناہ گار کو بچا سکتا ہے، کیونکہ اس نے گناہ پر فتح پائی ہے، اس نے شیطان کا منہ توڑا ہے۔ اس لیے وہی ہے کیونکہ اس نے موت کو پچھاڑا ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ موت پر اس کا اختیار دیکھنا ہے تو انجیل پڑھیے، وہ کہہ دیتا ہے ہر مردہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ نام لے کے آواز دیتا ہے مرے ہوئے کو تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے کیونکہ وہ زندہ ہے، زندگی دے سکتا ہے اور خود زندہ ہے۔
اس نے گناہ کو پچھاڑا ہے اور گناہگار کو فتح دے سکتا ہے. اس لیے یسوع، اس کی ہمیں ضرورت ہے، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے. اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس اختیار ہے گناہوں کو معاف کرنے کا. گناہ پر فتح پانے والے کو اختیار ہوتا ہے. اور اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالی کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا. اس نے کہا کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. اس لیے خداوند یسوع کی ضرورت ہے ہر انسان کو، کیونکہ وہ خدا کا پیار ہے، کیونکہ وہ با اختیار ہے. گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اسے، موت پر اسے اختیار ہے، گناہگار کو معاف کرنے کا اختیار ہے. ایک آدمی کو لے آئے تھے بیمار کو، مرکز کی انجیل کے 2 باب میں ہے. آپ یہ دیکھنا، حوالے سارے ہوں گے، آپ ان کو خود پڑھیے گا. اور وہ اس آدمی کو کہتا ہے جسے 4 آدمی اٹھا کے لائیں، بیٹا. گناہگار کو کون بیٹا کہتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں دیکھو پتھر ہے، جس کے ہاتھ میں دیکھو تلوار ہے. وہ اسے کہہ رہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، سب لوگ بگڑ گئے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یہ اختیار صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. اور اس نے اس آدمی سے کہا ثابت کر دے، تجھے محسوس ہو رہا تیرے گناہ معاف ہوئے؟ لے طاقت بھی لے، اٹھ اپنی چرپائی اٹھا، اپنے گھر چلا جا. جب اسے چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں، چرپائی اٹھا کے لیے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تب سوچ رہے کہاں گئے اس کے گناہ؟ کیا اس کے گناہ معاف ہو گئے؟ اگر اس کے گناہ معاف ہوئے تو یہ کون ہے؟ کیا اس کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اس کے پاس گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار. اس لیے یسوع کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب گناہگار ہیں، ہمیں معافی کی ضرورت ہے. اگر معاف نہ کیے جائیں تو ہم مجرم ہیں. عدالت کے دن کیا ہوگا؟ اس کی ضرورت ہے، ہمیں مسیح کی ضرورت ہے. آپ کو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، مجھے خدا کا شکر ہو، وہ خدا کی محبت کا اظہار ہے. خدا کا شکر ہو کہ وہ با اختیار ہے، گناہ پر اسے اختیار ہے. دیکھو یوحنا کی انجیل میں ایک بات آئی ہے کہ وہ گناہ کی بدی سے انسان کو آزاد کر سکتا ہے. یوحنا کی انجیل دیکھیے ذرا میرے ساتھ، ضرور لے لیجئے کہیں نہ کہیں سے، آپ اپنی بائبل خریدیے، فون کریے، کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور بھیج دے گا. جس زبان میں چاہیں گے آپ کو مل جائے گی. خدا نے یسوع مسیح نے کہا جو گناہ کرتا وہ گناہ کا غلام ہے. اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے. وہ آزاد کر سکتا ہے گناہ سے. جو خود آزاد ہے وہی کر سکتا ہے. وہ کبھی گناہ کی قید میں نہیں آیا، گناہ اس پر غالب نہیں آ سکا. لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے، وہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. اور اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تب تم واقعی آزاد ہو. وہ معاف بھی کر سکتا ہے اور مخلصی بھی دے سکتا ہے، قوت بھی دے سکے. ایک اور چیز ہے جو وہی دے سکتا ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس کے بارے میں کہی، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کو خدا کے کلام میں خداوند یسوع مسیح نے سب سے بڑا نبی کہا ہے. سب سے بڑا نبی یوحنا بپتسمہ دینے والا کہا. جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہے. کوئی کہے گا وہ خود بھی تو عورتوں سے پیدا ہوا، یہ مضمون اور ہے. لیکن کہتا نبی جو انسان ہے اس سے بڑا کوئی نہیں. وہ کہہ رہا، دیکھو خدا یسوع مسیح کے بارے میں، دوسرے دن اس نے یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جان کا گناہ اٹھا لے جاتا. کوئی کسی دوسرے کا گناہ نہیں لے سکتا. یہ خدا کی مہربانی کا وہ عجیب انتظام ہے جس کے بارے میں یسایہ نبی کی معرفت اور نبیوں کی معرفت بتا دیا گیا تھا کہ یا تو تم اپنا گناہ خود لیے پھرو اور کچھ لے جاؤ اور کبھی بچ نہ سکو، یا یہ کہ وہ گناہ میں لے لوں. انسان کی فطرت میں ماں بھی ایسا کرتی ہے، اچھے ماں باپ بھی ایسا کرتے.
وہ آپ یوں نہ کرے یہ ہے وہ جو دہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اسی کے اندر یہ طاقت ہے، اسی کے اندر یہ قدرت ہے، اسی کی محبت میں یہ قدرت ہے۔ اور کیا کہا، میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، یہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ روح القدس کو انسان کے اندر اپنی روح کو بسا دینا تاکہ وہ اس کا مددگار ہو، اور اس کے وسیلے سے اسے وہی فتح حاصل ہو جو یسوع مسیح کو ہوتی رہی ہے، جو فتح یسوع مسیح کی ہے، جو قدرت یسوع مسیح کی، جو محبت، جو سیرت، جو کردار یسوع مسیح کا ہے، وہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ جو اس پر ایمان لے آئے، معافی بھی ہو، مخلصی بھی ہو، مددگار بھی ملے، کردار بھی اس کا بدل جائے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مسیح کی ضرورت ہے آپ کو، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ کے دل کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کی روح پیاسی ہے اس بات کے لیے، اور دیکھیں گے، سنتے رہیے۔ خداوند کے بندو، بھائیوں اور بہنوں جو اس کے پیار میں بندھے ہوئے ہو، اور وہ بھی سنیں اور سن رہے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے گناہ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے، آپ کے لیے خدا کا پیار ہے جو یسوع مسیح ہے۔ خدا کا شکر ہے جو خدا کا پیار آپ کے لیے وہ با اختیار ہے، اس کا اختیار بے حد ہے۔ اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ زندگی پر اختیار ہے، موت پر اختیار ہے، گناہ پر اختیار ہے، شیطان کی تمام قوتوں پر اسے اختیار ہے۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ جسے چاہتا ہے، وہ جو اس کا حکم مانتے ہیں، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ان کو اختیار دے دیتا ہے۔ یہی نہیں کہ اس کے پاس اختیار ہے، ایمانداروں کو وہ اختیار دے دیتا ہے۔ دیکھو لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، اس نے لکھا ہے کہ 70 آدمیوں کو بھیجا تھا، پھر اس نے 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بخشا۔ یہ اس پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ بدروحوں پر اختیار بخشا، بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی۔ یہی نہیں کہ اس کے پاس اختیار ہے، شیطان کی تمام قوتوں کو پسپا کر دینے کے لیے اس کے پاس اختیار ہے، اور وہ اختیار دیتا ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہم اختیار میں ہیں، ہم پر کسی اور کا اختیار ہے، بیماریوں کا، بدروحوں کا، لاچاری کا، شرمندگی کا، نا امیدی کا اختیار ہے۔ او یہ کیسی غلامی ہے! لیکن یہاں وہ ہے جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، وہ اختیار دے دیتا ہے اپنے لوگوں کو، وہ بھی با اختیار ہوتے ہیں۔ وہ انہیں اختیار دے دیتا ہے۔ خدا کا شکر ہو، مددگار دے دیتا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی پیاری بات ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں، وہ خدا کی محبت کا اظہار ہے، وہ آسمان اور زمین کا اختیار رکھتا ہے، وہ با اختیار ہے۔ گناہ پر، شیطان کی طاقتوں پر، بیماریوں پر، بدروحوں پر، موت پر اسے اختیار ہے، اور اس کے اندر اتنا پیار ہے گناہگار کے لیے کہ جگہ جگہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، خوشی مناؤں گا، اور وہ میرے ساتھ۔ اسے انتظار ہے، آپ کی انتظار ہے۔ جتنا کچھ حاصل کر لیا اس سے اور زیادہ دینے کے لیے وہ منتظر ہے، دینا چاہتا ہے۔ اور جن کو کبھی یہ تجربہ نہیں ہوا، میرے پیارے بھائی، آج موقع ہے۔ خداوند یسوع
خدا کا پیار ہے، اس کے پاس سارا اختیار ہے، اسے آپ کا انتظار ہے. کیا کر رہے ہو؟ کہہ دو اس سے آئے خدا مجھے ضرورت ہے، پھر دیکھنا، پھر آپ کہو گے میرے پاس تمام دنیا کے لیے ایک خوشخبری، ایک پرچار ہے. خدا آپ کو استعمال کرے گا. خدا کرے اس کے کلام کا پھل آپ کی زندگی میں بہت پھلدار ہو. آمین.